کسی ایڈکٹ کے لیے یا کسی ڈائبیٹک کے لیے تو یہ ماننا کافی تکلیف دہ ہوتا ہے نا کہ انہیں ایڈکشن ہو گئی ہے یا ڈائبٹیز ہو گئی ہے، حالانکہ یہ میڈیکل بیماریاں ہیں، لیکن یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ پرسنل فیلئر ہے یا دے کوڈ ہیو ڈن بیٹر، کیونکہ پہلے سے بھی تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می، میں ایڈکشن کو ہونے نہیں دوں گا. یہ وہ چیزیں جو اور لوگ کہتے ہیں یہ اور لوگوں کو ہوتا ہے ہمیں نہیں ہوگا، اور لوگوں کو ہوتا ہے مجھے نہیں ہوگا. دوسرا جب ہو جاتا ہے اور ایڈکشن کی تکلیفیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو منواتی ہیں تو پھر لگتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ آن مائی اون. یہ سائیکولوجیکل ڈیفینس میکینزمز انہیں بولتے ہیں. جب آپ انڈور میں تشریف لاتے ہیں تو یہ ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے یا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ کنوینئنٹ، بیڈ تو نہیں ہے. ہاں بس اس جو چھوٹی سی چیز ہے نا اس کو سمجھ لیں. عبداللہ بھائی یہ مشکل ہے، ویسے دنیا میں جتنے کام جن کے ریوارڈز ملتے ہیں وہ سارے مشکل ہوتے ہیں. مثلاً جو پڑھائی آپ کر رہے تھے یا آئندہ کریں گے آج کل کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں؟ یہاں پر تو آپ ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ گو کہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. جب آپ سے آپ کے بڑے میننگ فل لوگ جیسے آپ کے امی ابو ہیں یا باقی فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے آپ کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو ہے پر آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو سوچا کریں. یہ وہ پرائس ہے جو آپ پے کرتے ہیں ایڈکشن کی. ایز اے پرسن ایڈکشن آپ کو بلٹل کرتی ہے. آئی ایم سوری میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن یہ بیماری میں ہوتا ہی یہی ہے. چھوٹا کر امیج خراب کرتی ہے، چھوٹا کرتی ہے، ڈی ہیومنائز کرتی ہے، انسان کے تشخص کو بگاڑ دیتی ہے اور حسن صاحب نے ٹھیک کہا ذلیل کر کے رکھے. پر یہ یاد رہنا چاہیے نا، کیونکہ جب آپ یاد رکھیں گے تو کیا آپ میں سے کسی کے بھی اپنی فیملی کے ساتھ ڈیفیکلٹ میٹنگ ہوگی جس میں آپ کو ان پر غصہ آئے گا؟ ویسے آج کل ہو رہی ہے کسی کی ڈیفیکلٹ میٹنگ؟ میں نے چونکہ مجھے نہیں پتا اس لیے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. غصے کا اظہار کرتے تھے، آپ خاموشی سے سنتے تھے. اچھا سنیں تو آپ خاموشی سے ہی، ظاہر ہے ابا جی سے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، ابا جی کی بات کو خاموشی سے ہی سننا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا بھی کریں کہ ان کے غصے یا اذیت کی جو وجہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی آپ صحت یاب ہو جائیں. جیسے ڈفرینٹ ایریاز ہیں نا، آپ کی پریزنٹیشن ہے، ہائیجین ہے، آپ کی پڑھائی ہے. یاد رہے آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بیکاز ایجوکیشن از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ریکور. موٹیویشن از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو، کیونکہ اگر بندہ کھو جائے اور آپ اسے موٹیویٹ کر دیں تو پھر وہ موٹیویٹڈ لاسٹ پرسن ہو جائے گا نا. جیسے وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ پہلے ہم غریب تھے، پھر ہم نے انگریزی سیکھ لی، اب ہم پور ہیں. اسی طرح کا میں نے آج بھی ایک لطیفہ اور بھی پڑھا کہ میں اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا تھا. میں نے اپنے لینڈ لارڈ مالک مکان کو بھی بتایا، میں وہ بتاتا ہوں. میں اسٹاک مارکیٹ، ایک صاحب بتا رہے ہیں اس لطیفے میں، اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا تھا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا. میں نے اپنے مالک مکان کو بھی بتایا، اب ہم دونوں اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. یعنی پہلے ایک کرائے دے مکان ہی چرندہ سی، ان دونوں ہی کروں ویل جی. ہاں تو ان چکروں میں نہیں رہنا کہ سم تھنگ کین موٹیویٹ یو ٹو کم آؤٹ آف ایڈکشن. اس سے بہت سی موٹیویشن ملتی ہے، لیکن یہ موٹیویشن اسٹینڈرڈ موٹیویشن جیسے دنیا میں ہوتی ہے نا اس سے مختلف ہے. اس سے بڑا ڈسگسٹ پیدا ہوتا ہے، انسان کو اپنے اوپر اور اپنے حالات پر بڑا برا لگتا ہے. ہاں تو ڈسگسٹ جو ہوتا ہے یہ بہت اسٹرانگ فورس ہے. کئی مرتبہ
طارق بھائی کئی مرتبہ ہم اپنی بربادی کو دیکھ کے ہمیں اتنی کراہت آتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب تو میں نے بدل کے ہی رہنا, یہ میں نے کیا ہوا ہے, میں کیا کرتا رہا ہوں. تو ڈسگسٹ از آلسو اے کائنڈ آف اسٹیٹ, مینٹل اسٹیٹ, جس میں بہت انسان موٹیویٹ ہوتا ہے, بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے یہ اسٹیٹ, بدل جانے کی بڑی اسٹرانگ موٹیو. جی یہ بھی تو ہوئی پھر آپ اس کو ہاں نہیں کر سکتے. ہاں, لیکن یہ جو عام خیال پایا جاتا ہے موٹیویشن کا, جس میں صرف اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, اس سے مختلف ہے نا. میں باتیں بھی, اور دوسرا اچھی اچھی باتیں, اور جہاں پر صحیح بات کرنی بھی ہے وہاں پر بھی ہم سمجھیں کہ اگر ہم ان سے صحیح بات کریں گے تو ان کا دل ٹوٹے گا. حالانکہ دل ٹوٹنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے اوپر بیزاری ہو کہ یار اچھا میں نے یہ کیا تھا, میں ایسا نہیں کر سکتا بھائی, میں ایسا بندہ نہیں ہوں. میں اچھا, خوف بھی بری بات نہیں ہے, خوف کا برا استعمال اس سے بری بات بناتا ہے. ناٹ آل فیئر از بیڈ. دیکھیں ریکوری بائی فیئر, وہ جو ٹریپ ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی پیشنٹ یہ سوچے کہ اگر میں نے نشہ کیا تو انڈور میں چلا جاؤں گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, ٹرسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ گراوٹ کا شکار میں تو کیا کوئی بھی انسان نہ ہو, اور یہ چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے عثمان صاحب کہ وہ بہتری کی طرف چل پڑے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ناٹ آل فیئر از بیڈ, ایک رائٹ کائنڈ آف ہیلدی فیئر ہمیں ہونا چاہیے. یہ ہے بڑا شاندار نسخہ کسی کو ڈینائل اور ڈیلوژن سے نکالنے کا, جسے انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں. ویسے تو تو ایسے ہی ہونا چاہیے یار, اس انسان کی زندگی, اس کے ریلیشن شپس, اس کے ریزلٹس, وہ بہت اہم ہے. ایسی ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ ایڈکشن میں تو کیا کسی بھی چیز میں زندگی میں نہیں ہونی چاہیے جس کے پیچھے ہمارا خیال ہو کہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو پھر کر لیں گے, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. نہیں, یہ نہیں, یہ بہت آپ کی زندگیاں, آپ کے ریلیشن شپس, انتاش بھائی, یہ بہت اہم ایشوز ہیں. ان کے بارے میں آپ کو کوئی بہت ہی تیر بہدف نسخہ چاہیے, اور اگر ایسا کرتے ہوئے دل ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد بہتری پیدا ہوتی ہے تو بے شک آپ شاعر بن جائیں, آپ بتانا شروع کر دیں کہ یہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ بات حقیقت ہے. آپ بتانا شروع کر دیں لوگوں کو کہ دا آبسٹیکل از دا وے, یعنی رکاوٹیں آتی ہیں اور پھر ہم انہیں ٹھیک کرتے ہیں اور گرو کر جاتے ہیں. اگر ہم ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں آنے کے بعد بھی یہ ڈسکس نہیں کرتے اور انہی باتوں یا انہی گپ شپ کو جاری رکھتے ہیں جیسے ریہیب سینٹر میں آنے سے پہلے تھے, تو پھر ہم اپنے ہی آپ کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں. دس از سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر. خسارہ تو ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر کہتے ہیں. ہم ہی کوئی کام کرتے بھی ہیں اور ہم ہی خود کو وہ کام کرنے بھی نہیں دیتے. احساس زیاں ہونا چاہیے, اور اگر ایسا ہوتے ہوئے دل کے ٹوٹنے یا دل گرفتہ ہونے کی سچویشن ہو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. بدقسمتی کی بات تو تب ہے کہ ہمارا نقصان ہو اور ہمارے ہی دماغ پر, دل پر کوئی اثر ہی نہ پڑے. پرابلم تو وہاں ہے, یہاں تھوڑی پرابلم ہے. اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ بندے کی ذہنی صحت بھی ٹھیک ہو رہی ہے کہ اب نقصان کی باتیں اسے رلاتی ہیں اینڈ فائدے کی باتوں کا وہ سنتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یار میں یہاں سے جانے کے بعد اچھی زندگی گزاروں گا, لکنگ فارورڈ ٹو لائف. یہ تو اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو عبداللہ بھائی آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا, یہاں پر رہنے کے ایکسپیرینس کو بہت سموتھ کر لیں, اسے اپنا دوسرا گھر سمجھ لیں. دیکھیے یہاں پر آپ کے رہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی تربیت ہو کہ اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے. دیکھیے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں نا. دیکھیے یہاں پر آپ پوچھ بتا کے جاتے ہیں نا, گھر میں تو چکر ہی کوئی نہیں.
آپ کے دل میں آئی, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا, نہ ہی کوئی تانا طنز کر رہا ہوں, ایک کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. اگر جو آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں کرتے تو میری بات سے فائدہ اٹھا لیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوچھنا بتانا, اب قصور آپ کا تو نہیں ہے, میں تو نہیں کہہ رہا شامل. امپلس یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے, اور جب تک اس پہ عمل نہ کر لیا جائے بڑی بے چینی بے قراری بھی رہتی ہے, obsessive تھاٹس بھی ہوتے ہیں ایسے ہی ملتے جلتے. اچھا, تو if you make it a point کہ پوچھ کے چلیں, آپ کو اس کا فائدہ ہوگا نا, تو بعد میں آپ اس کو اور زیادہ کرنے لگیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کریں گے پہلے, فائدہ تو ساتھ ساتھ سٹارٹ ہو جائے گا, لیکن آپ کو احساس یا محسوس بعد میں ہوگا. اسی لیے میں آپ سے کبھی کبھار وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوں نا کہ محسوسمنٹ خراب ہے. کبھی کبھی ہم انسانوں کی محسوسمنٹ خراب ہو جاتی ہے, ڈیلیڈ ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں. مطلب کہ محسوس کرنا, ہاں, محسوس کرنا کہ میرا جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے فائدے میں ہو رہا ہے یا نقصان میں. لیکن اگر فائدے میں ہو رہا ہو اور ہمیں احساس نہ ہو رہا ہو, یا ہمیں لگ رہا ہو کہ نقصان ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہماری محسوسمنٹ خراب ہے, یا ہم دیکھ نہیں پا رہے, یا جیسے بھی. میں تو ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا ہوں. ڈکشن میں بھی جیومیٹرک یا لیٹر ایکسپونینشیل ہوتی ہے پروگریشن, کہ پہلے تو کم نقصان ہیں, تو آپ کا دماغ ایسے سوچ سکتا ہے کہ یار اتنے نقصان تو باقی لوگوں کی, اگر میرے گھر سے میرے چیخنے کی آواز باہر جاتی ہے تو ساتھ والوں کے بیٹے نے بھی تو گاڑی کا دروازہ ٹھا کر کے مارا تھا نا, وہ تو اپنے ڈرائیور کو بھی کہہ رہا تھا کہ دہو جلدی سے لے کے آؤ, ابھی تک لے کے نہیں آیا آئس کریم. نہیں, وہ اس لنڈن برج کی بات نہیں ہو رہی نا. ایف سی میں ایک گراؤنڈ میں ایک مٹی کی ڈھیری سی پڑی ہوئی ہے, جہاں پر کچھ بدقسمت نوجوان نشہ کر کے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو اس کا نام انہوں نے لنڈن برج رکھا ہوا ہے. یہ مجھے تب پتہ لگا, حالانکہ میں چونکہ ایف سی میں 3.5 مہینے پڑھا ہوا ہوں, تو مجھے تو ایف سی کا پتہ ہے, آئی نو لائبریری کہاں ہے, یہ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے. جی, وہ پہلے او اے لیولز کے بعد ایڈمیشن جلدی ہو جاتے تھے کینیڈ اور ایف سی میں. پہلے کوئی ایکولنس وغیرہ انج نہیں ہوتی سی, ایکولنس سے اسلام آباد جانا پہنتا ہے. 1994 کی بات کر رہا ہوں, جو موجیں اب ہیں آپ کی پہلے نہیں تھی. پہلے پروویژنل ہوتا تھا ایڈمیشن او لیولز کے بعد, اس کے بعد جب رزلٹ آتا تھا تو پھر وہ پراپر ایڈمیشن ہو جاتا تھا. ہاں ہوتا ہے, لیکن اب ایکولنس بھی ہو جاتی ہے. اب زیادہ بہتر ٹولز ہیں ایکچولی اسیس کرنے کے نا, پہلے اتنے اچھے ٹولز نہیں تھے. یہاں پر رہنے کی تربیت سے بھی فائدہ اٹھائیں. آپ جیسے یہاں پر رہتے ہیں نا, ویسے گھر میں بھی رہ کے دیکھیں, آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمیں یعنی نسبتاً اجنبیوں کو سر کہتے ہیں یا ریگارڈ سے پیش آتے ہیں تو آپ کی مہربانی, لیکن اس سے بھی زیادہ ریگارڈ سے اپنے فیملی ممبر سے پیش آئیں. یہ جو انڈور ہے نا, یہ آؤٹ ڈور کی تیاری ہوتی ہے. یہ جو ریہیب سینٹر میں رہنا ہوتا ہے نا, یہ گھر میں رہنے کی تیاری ہوتی ہے. یہ کوئی سزا تھوڑی ہے. یہ کوئی میڈیکل سائنس نے ریکورنگ ایڈکٹس کے لیے کوئی سزا تھوڑی, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا یار کہ باقی پیشنٹس کے لیے میڈیکل سائنس ریلیف کریٹ کرے اور ریکورنگ ایڈکٹس کے لیے سزا کا کوئی سسٹم بنائے. دس از امپاسبل. میڈیکل سائنس اسکوڈ نہیں ہے ٹو ٹیک, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر اس سوچ سے کریں تو آپ کو مزید فائدہ پہنچے گا.